ایک بات اور عرض کر دوں میرے عزیز دوست اور بزرگ، جو آدمی ہمیشہ طالب علم رہے تو جب وہ مرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی قبر یہ چھوٹی قبر نہیں ہوتی ہے، عالم برزخ کے اندر ایک بہت بڑا میدان ہوتا ہے نا. یہ تو جسم کے کھانے کی جگہ ہے نا بھائی، یہ نا یہ تو عالم برزخ بڑا میدان ہوتا ہے جہاں وہ آنکھ کھلتا ہے تو جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک وہ میدان ہے، کوئی آگے آڑ نہیں ہے، بس پھلواڑی ہے جیسے. یہ اس کا درجہ ہے کہ جو طالبی علمی کے زمانے میں مرے. اب یہ طلبہ پڑھتے پڑھتے اگر مر گئے تو اگر کسی آدمی کو زندگی پر تک کا یہ مسئلہ رکھنا چاہیے تو ہر روز علم حاصل کرنے کا ایک اپنے دستور بنائے. یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، سمجھ رہے ہیں. ہاں اب اس کا نظام آپ دیکھیے مسجدوں میں بڑا آسان ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ تعلیم ہوتی ہے، اس میں بڑھیا ہر روز سمجھے نا. کبھی قرآن پاک کے درس کی تصحیح ہو رہی ہے، کبھی جو ہے منڈے کو یہ ہو رہا ہے، تیزی کو یہ ہو رہا ہے، سب میں برابر پابندی کے ساتھ بیٹھے تو کیا ہو جائے گا. باقی علماء اور طلباء تو ہمیشہ رہتے ہی، اس لیے کہ علماء پڑھاتے ہیں وہ طالب علم نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہر روز پڑھنا پڑتا ہے نا. پہلے پڑھنا پڑتا ہے پھر پڑھانا پڑتا ہے، سمجھے نا. ہر روز مثلا 4 حدیثیں پڑھنا ہے تو پہلے وہ خود سمجھتا ہے نا، تو یہی طالب علمی ہے نا، وہ زندگی بھر ایسا رہتا ہے. اس لیے علماء کرام کا تو یہی رہتا ہے کہ وہ زندگی بھر اور آخر میں اگر بیمار ہو گئے، بستر پر ہو گئے، 2-4 سال نکل گئے، نہیں پڑھا سکے تو بھی ان کا طالب علم میں شمار ہوتا ہے. کیوں کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں جاتا ہے، وہ جماعت والوں میں شامل ہے ثواب کے اندر. کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھیے. اس لیے بھائی توجہ کرو، آگے اس علم کی قدر بھی کرو، پڑھانے والوں کی بھی قدر کرو، علم کی بھی قدر کرو، ہے نا. علم کی قدر کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے صحابہ کرام کی قدر کر لی.